الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ ہم 9ویں تراویح کے اندر پڑھے جانے والے قرآن پاک کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آج کی تراویح 11ویں پارے سے شروع ہو کر 12ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع ملتے ہی منحرف ہو جائیں، یعنی کہ وہ زکوٰۃ کو پسند نہیں کرتے، اپنی خوشی سے نہیں دیتے، لیکن دیتے اس لیے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ریاست سے ظاہر ہے بہت سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں کہ کب اللہ کے نبی اور مسلمان مغلوب ہو جائیں اور ان کی زکوٰۃ سے جان چھوٹ جائے۔ ایسے لوگوں کا چکر خود انہی پر مسلط ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں پر یہ منافقین کا ذکر ہے، اور یہ منافقین، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور غزوے پہ ظاہر نہیں گئے تھے، ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن بہانے لگاتے تھے اور مختلف قسم کی قسمیں کھاتے تھے۔ یحلفون، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا یہ مسئلہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عذر قبول کر لے، ٹھیک ہے بھائی، تمہارے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور تم یہ جو ظاہری بات کر رہے ہو اس کی وجہ سے میں تمہارا عذر قبول کر دیتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے اور ان کو یہ جواب دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے عذر کیوں قبول کیے؟ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ راضی ہو بھی جائیں تو میں ان منافقین سے، ان فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہے، جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور وہ مسمار کر دی گئی۔ اس کے بعد ان 3 صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے دانستہ جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، ان کا مقاطعہ کیا گیا۔ 50 دن بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ اب سورہ یونس میں فرمایا کہ قرآن حکمت و دانش کی کتاب ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ جو شخص بھی ان کی ہدایت قبول کرے گا فلاح پائے گا۔ منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ڈرایا ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی ہے۔ ناشکرے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور رو رو کر دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت ہے اس کو ہم سے دور کر دے، مگر جب ان کی مصیبت دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور ان پر اپنا فضل فرما دیتا ہے تو پھر یہی لوگ ایسے نہ شکرے ہو جاتے ہیں گویا ان پر کوئی برا وقت پڑا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جو بغیر اللہ کی وحی کے کسی نے خود تصنیف کر لی ہو، اور اگر اے لوگوں تم کو ایسا شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جسے جی چاہے بلا لو، یقیناً تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے لیے فلاح کا باعث ہوگی، اور جو گمراہ رہیں گے ان کے لیے ان کی گمراہی تباہی کا سبب بنے گی۔ صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ واضح بتا دیا کہ جو اچھے کام کریں گے جنت، جو برے کام کریں گے جہنم۔ اور وہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو لے آؤ ہم پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کی جو باتیں ہیں ان پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر دعوت کا کام نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید ایک حکم اور ایک نظام ہے، اور اس کا نازل کرنے والا دانا اور باخبر ہے۔ کسی غیر اللہ کی بندگی نہ کرو، بندگی کے لیے صرف اللہ کی ذات واحد ہے، اور اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہے۔ خبردار کس کو کرنا ہے؟ جو اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دے، اور خوشخبری کس کو دینی ہے؟ کہ جو اس دعوت کی پکار پر لبیک کا ہے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لے۔ منکرو تم اپنے کیے کی معافی چاہو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ تم کو ایک ہولناک عذاب کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ لوگ بہت ناشکرے ہیں، پریشانی اور مایوسی کی حالت میں اللہ پر الزام لگاتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مصیبت کے اندر ڈال دیا ہے، اللہ نے ہم پر پریشانی ڈال دی ہے، اور گیلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اترانے لگتے ہیں اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کاروبار میں نفع ہو جائے تو کہتے ہیں ساڈی پلاننگ بڑی سی، ہم نے بہت دور کی سوچی، ہم نے بہت اچھی پروڈکٹ لی، ہم نے بہت اچھی پلاننگ کی، اور اگر گھاٹا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے کی ہے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی ہر قسم کے حالات سے تم کو گزارتا ہوں۔ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منکروں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پیغمبر کی خود ساختہ کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی صورتیں تصنیف کر کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگار کو بھی ساتھ میں لے لینا، یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود تصنیف کر لیا تو پھر تم یہ کرو کہ اس جیسی کوئی کتاب تم بھی بنا کر دکھا دو، تاکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں خود تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم بھی بنا لو۔ اسی طرح سے ایک بات اس تلاوت کے اندر یہ واضح کی گئی کہ ہر وقت معاشرے کے اندر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں کہ جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ان میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ تین طرح کے لوگ
موجود تھے۔ بعض اوقات نا ہمارے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی الگ قسم کے لوگ تھے اور وہ الگ مخلوق تھی کہ جو ساری کی ساری جتنے اس وقت لوگ تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ جیسے لوگ کبھی قیامت تک نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں بھی 3 طرح کے لوگ تھے کہ جو اپنی زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتے تھے، لیکن اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں آیت نمبر 100 سے لے کر 102 تک تو اس میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مخلص مسلمان، کہ جن کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے اور عقیدہ بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور وہ اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں اور وہ بہترین عمل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر منافقین، کہ جو دل کے اندر بھی مسلمان نہیں ہوتے اور ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ریاست کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں اور مفادات کے لیے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مکس ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، لیکن ان کے عمل بہت اچھے نہیں ہوتے، کبھی وہ اچھے عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ برے عمل کرنے لگ جاتے ہیں، خلط ملط ہوتے ہیں ان کے اعمال۔ تو یہ تینوں طرح کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اسی تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور وہ عجیب بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، اس کے بدلے جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک ہم نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ جان کس نے دیا؟ اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود چیز بھی اس کی ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو، اس کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، میرے رستے کے اوپر لگاؤ، میرے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد میں لگاؤ، اور میں بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ چیز بھی اس کی، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہی چیز دو جو میری ہے تو میں تمہیں بدلے کے اندر جنت دوں گا۔ پھر اسی تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پھر ان کے ذریعے سے ہم سب کو ایک بات سے منع کیا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ کوئی چاہے تمہارا کتنا ہی قریبی ہو، اگر وہ مشرک ہے تو پھر تم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ ما کان للنبی الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ یہ بات مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیب نہیں دیتی، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں نکلو، بہت بڑے دشمن سے مقابلہ ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو اتنی تاکید کے ساتھ پکارا۔ اس موقع پر زیادہ تر وہ لوگ مدینہ کے اندر رہ گئے کہ جو منافقین تھے، لیکن 3 ایسے لوگ تھے کہ جو سچے مسلمان تھے، لیکن پھر بھی اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے وہ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اور وہ کون تھے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ان کا کیا واقعہ ہے؟ جو کعب بن مالک ہیں یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا نا کہ تبوک کی طرف چلنا ہے، لڑائی کے لیے چلنا ہے، تم تیاری کرو، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو بھی کر لیتے ہیں، کل کر لیں گے۔ کل آئی تو پھر کہا کل کر لیں گے، کہا اسی دوران اللہ کے نبی نے
اور صحابہ نے تیاری مکمل کی اور وہ نکل گئے۔ میں نے کہا کہ چلو میں ایک آدھ دن بعد چلا جاؤں گا، میرے پاس جو ہے وہ بڑی تیز سواری ہے اور میں اللہ کے نبی کو جا کے مل لوں گا، رستے میں جوائن کر لوں گا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں دیر کرتا گیا اور بالآخر میں اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی سے ہم نے پوچھا وہاں جا کر کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، اور پھر پوچھا کعب کیوں نہیں آیا، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ غرور کا شکار ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت آ گیا تو وہ مغرور ہو گئے۔ تو ایک دوسرے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں، کعب کے اندر ہم نے اچھائی کے سوا کسی چیز کو نہیں پایا۔ تو خیر اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ اب کیا ہوا، مختلف منافقین وہ آتے، اپنے عذر پیش کرتے، بہانے لگاتے، اللہ کے نبی ان کو کہتے اچھا تم جاؤ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور کہتے کہ تمہارا جو باطن ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کے اوپر میں نے تمہاری معذرت کو قبول کر لیا۔ اب یہ کہتے کہ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی پہلے سوچا کہ بہانہ کر دوں، پھر کہا کہ نہیں، معاملہ اللہ کے نبی کا ہے۔ کہا میں نے سچ سچ آ کر بتا دیا کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کہتے میں چلا گیا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو۔ پورے معاشرے نے ہمارا بائیکاٹ کر دیے، ہمارے قریبی ترین رشتہ دار اور وہ دوست احباب جن کے ساتھ ہمارا بڑا طویل وقت گزرتا تھا، انہوں نے بھی مجھے بلانا چھوڑ دیا۔ یہ خود وہ بیان کرتے، کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ میں مسجد جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ میرے اوپر ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نماز ختم کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، اللہ کے نبی اپنا رخ پھیر لیتے۔ میرے سلام کا بھی مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آپ سلام جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اسی طرح صحابہ بھی مجھ سے قطع تعلق کیے ہوئے، اور ایسا ہوا جو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی، یہاں تک کہ ان کی اپنی جو جان تھی وہ بھی ان کے اوپر ایک بوجھ بن گئی۔ اب 40 دن ہوئے، 40 دن بعد حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے یہ پیغام آیا اللہ کے نبی کا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا طلاق دے دوں یا دوری اختیار کر دوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں دوری اختیار کر لو، طلاق نہیں دینی لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا۔ 40 دن کے بعد یہ حکم دے دیا گیا، اور یہ کب تک چلتا رہا؟ 50 دن تک چلتا رہا۔ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن ایسے تھے کہ کاٹے نہیں کٹتے تھے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر میرے کزن تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں ان کے باغ میں گیا، ان کی دیوار کے اوپر سے، اور میں نے ان کو کہا کہ قتادہ تمہیں قسم ہے، اللہ کی قسم تم مجھے بتاؤ کیا میں سچا مسلمان نہیں؟ کیا میری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی اور اہم ہے؟ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ صرف ایک جواب دیا انہوں نے، اور وہ جواب کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 50 دن یہ معاملہ چلتا رہا، اور پھر 50 دن کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اچھا اب یہ خود کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہیں گے اور وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے اندر میری بریت کا اعلان کریں گے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے سچے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بنا کر نازل کر دیا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ یہ ان کی کیفیت، ان کی توبہ کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہ
اس طریقے سے ان تینوں صحابہ کی پھر توبہ قبول ہوئی۔ لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کے نبی کا کوئی حکم ملے تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے، اچھا کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، اگلے ہفتے سے کریں گے، رمضان میں کریں گے، نہیں، جب پتہ چلا کسی بات کا فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر دینا۔ اسی طرح پھر اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ہر علاقے میں ہونا چاہیے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو دین کے اندر مہارت حاصل کریں اور پھر لوگوں کو دین کے احکامات سکھائیں۔ دیکھیں، مفتی بننا یہ ہر بندے کی ذمہ داری نہیں، لیکن بنیادی علم حاصل کرنا، حلال و حرام کی تمیز جس سے مل جائے اور اللہ کے دین کا مبلغ بننا، دعوت دینا، وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اسی طرح سے اس تلاوت کے اندر ایک بڑا اہم سبق دیا گیا ان لوگوں کو کہ جو یہ بات کہتے ہیں وہ جی یہ دنیا تو سامنے ہے نا، اس کو انجوائے کرو، آخرت کا کیا پتہ۔ بڑا مشہور محاورہ پنجابی کا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اے جہاں میٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے اس تلاوت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، رضوا بالحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں۔ یہی کہ اے جہاں میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی بدولت۔ یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جو ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، آپ یا تو اس کے اندر تبدیلی کریں یا کوئی اور قرآن لے کر آئیں، یہ والا قرآن ہمیں قبول نہیں ہے کہ جو ہمیں دوسروں کی عبادت کرنے سے بالکل منع کرتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، جھوٹ کو ختم کرتا ہے، خیانت کو ختم کرتا ہے۔ ہماری تو پوری زندگی ہی اس سے وابستہ ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ یہاں تو کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ اللہ کے نبی آگے سے کیا کہتے تھے؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو اس کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں گا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ان آیات کے اندر یہ بھی بتایا گیا جو ہم آج کی تراویح میں پڑھیں گے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جو کنسیپٹ ہے، جیسے ہی اللہ کے ولی کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اچھا وہ جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ جو مراقبے کرتے ہیں، وہ جو تنہائیوں کے اندر نکل جاتے ہیں، وہ جو پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ نہیں،
یہ اسلام کی نظر میں اللہ کا ولی نہیں. اللہ کے کنفرم ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ولیوں کے سردار ہیں. پھر خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، اور دیگر صحابہ کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی. یہ کنفرم ولی ہیں. آپ جب ان سب کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو 3 چیزیں ملتی ہیں. وہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ اللہ کے ولی. نمبر 1، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں. یہ سب لوگ انہوں نے حقوق اللہ کو ادا کیا. نمبر 2، حقوق العباد کو ادا کیا. اور نمبر 3، جو ان سب کی زندگیوں میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں. تو یہ ہیں اللہ کے ولی. تو ہم بھی اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بلکہ یہ تینوں کام ہم کریں گے تو ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آخری چیز، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، آخری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ بندو تمہارا رزق میرے ذمے ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا کھانا پینا، تمہارا لباس، تمہارے کپڑے، تمہارے محل، تمہارے وہ گھر، تمہاری زمینیں، یہ میرے ذمے ہیں. میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں پہنچاؤں گا. اور یہ ہر چیز فی کتاب مبین، میں نے ایک کتاب کے اندر لکھ رکھی، وہ میں نے تمہیں دینی. تمہارے ذمے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں بتاتے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. یعنی کہ رزق اللہ کے ذمے اور آگ سے بچنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم نے کوشش کرنی. ہم نے الٹ کر لیا کہ رزق اپنے ذمے لے لیا اور آگ سے بچنے کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا جی اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بچائے گا. اللہ بچائے گا، اللہ رحمت شامل کرے گا، لیکن اس وقت جب ہم بھی جد و جہد کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے، قرآن پاک پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو فیس بک میرا پیج ہے اس کو فالو کریں، میرا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مل جل کر قرآن پاک کے پیغام کو آگے پھیلائیں. بہت شکریہ.